بتائیے گا کہاں سے پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بڑا کرتی ہوں. ہاں یہی پیج ہے. لیسن نمبر 10 سے سٹارٹ کرنا ہے آج. اچھا پتہ نہیں 10 آگے ہے یہ پیچھے. التاسع والنائن بک 4 ہی ہے نا. بک 4. صحیح. چلے ٹھیک ہے. صحیح ہے. میم وہ اس کو اسکرین کو تھوڑا سا بڑا کر دیجیے کیونکہ پھر وہ ریکارڈنگ میں بھی بہت چھوٹا چھوٹا دکھتا ہے. اچھا اب جی صحیح ہے. فل جی کر دوں. ٹھیک ہے. نہیں اور بڑا ہو گیا زیادہ جی ہو جی گیا. ایک سیکنڈ جی باہر ٹھیک. میرے اسکرین سے باہر ہو گیا. میں دیکھتی ہوں اس کو. جی بس ٹھیک ہے. اب ہاں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. پھر اس سے بڑا نہیں کر سکتی. چلیں جی کوشش کرتی ٹھیک ہوں. ہے. فل اسکرین کر دیتی ہوں. جی پڑھوں میم. ہاں سیکنڈ. کو بڑا نظر آ رہا ہے. جی جی میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے نہیں آ رہا نا ابھی. پڑھوں. پڑھنا شروع کریں. آپ پڑھنا شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس عاشر. لیسن نمبر 10. العبو. کم سورتن حفظتا یا بشیرو. کتنی صورتیں حفظ کی تم نے اے بشیر. بشیر نے جواب دیا حفظتو سورتن واحدتن. میں نے ایک صورت حفظ کی. العبو وکم صورتن حفظتا یا عمرو. کتنی صورتیں حفظ کی تم نے اے عمر. عمر نے جواب دیا انا حفظتو سورتینی. میں نے 2 صورتیں حفظ کی. معاویتو یا ابتی. معاویہ نے پوچھا اے میرے ابو. جاء الیوم مدرسانی جدیدانی. اے میرے ابو آج آئے ہیں 2 ٹیچر نئے ٹیچر. احدہما للفقہ. ان میں سے ایک فقہ کے ہیں. والآخر للحدیث. اور دوسرے حدیث کے لیے. بشیر. بشیر نے کہا یا ابتی. اے میرے ابو. قرأتو. میں نے پڑھا یوم آج کلیمتینی. 2 کلمے. جدیدتینی نئے. فی ھذا الکتاب. اس کتاب میں. الابو ما ہما. وہ دونوں کیا ہے. بشیر. بشیر نے کہا ہما المستو والمخدۃ. الابو عرفتا معنی ہما. کیا تم اس کے معنی جانتے ہو. بشیر نے کہا نعم ہاں. سالت المدرسہ. میں نے پوچھا تھا ٹیچر سے. فشرح لی معناہما. انہوں نے تشریح کی تھی میرے لیے ان دونوں معنوں کی. ان دونوں کے معنوں کی.
ان دونوں کے معنوں کی. الابو انا الان اذهب، میں ابھی جاؤں گا، الی السوق، بازار کی طرف. اتریدون شیئا، کیا تمہیں چاہیے کچھ، کیا تم چاہتے ہو کچھ. عمرو اریدو دفترن، میں چاہتا ہوں ایک دفتر. معاویہ نے کہا اندی دفترانی، میرے پاس 2 دفتر ہے. و اریدو دفترینی آخرینی، اور میں چاہتا ہوں دوسرے 2 اور. دفتر کیا ہوتا ہے؟ کاپیز ہوتی ہیں نا. رجسٹر، ہاں رجسٹر. ٹھیک ہے صحیح. بشیرن اندی ملفانی، میرے پاس ایک فائل ہے. صغیرانی، چھوٹی. ووری، فولڈر، جی. فولڈر. ملفانی، یہ میرے پاس 2 فائل ہے. 2 صغیرانی، فولڈر 2 ہیں. چھوٹی فائل ہے. اریدو ملفینی کبیرتینی، مجھے چاہیے 2 بڑی فائلیں. الابو من عین لک ھذا القلم جمیع. ایک سیکنڈ، اسکرین ہٹ گئی. ایک سیکنڈ. ہاں یہاں سے پڑھیں. جی. من عین لک ھذا القلم جمیل ذو اللونین یا بشیر، کہاں سے لیے تم نے یہ قلم خوبصورت 2 کلر والے اے بشیر. بشیر نے جواب دیا اشتریتہ، میں نے اس کو خریدا. الابو بکم اشتریتہ، کتنے میں خریدا تم نے اس کو. بشیر نے جواب دیا اشتریتہ بری بریالینی، بریالینی، ہاں 2 ریال 2 کا. ریال میں. آپ کو اصل میں 2 مثنیٰ سکھا رہے ہیں نا. جی اور مثنیٰ کی کون سی حالت سکھا رہے ہیں؟ رفعی حالت بھی سکھا رہے ہیں اور نصبی جری بھی سکھا رہے ہیں. جی سورتینی، سورتانی، سورتینی، سورتین. جی سورتون واحد ہوتا ہے، سورتانی مثنیٰ ہوتا ہے، اور سورتینی سورتینی. ٹھیک ہے، تو جی اس طریقے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں. تو ابھی آپ کا یہاں تک پیج ہو گیا. ابھی نیکسٹ پیج کون پڑھے گا؟ عجیب ان الاسئلۃ الاتیہ کرنا ہے. آپ ہی کرنے 3 سوال ہیں. جی. کم سورتن حفظہ بشیر، کتنی صورتیں حفظ کی تھی بشیر نے. حفظ بشیر سورت واحدۃ، سورتن ایک واحدتن. سورتن واحدۃ، کیوں ایک ہم صورت لگا رہے ہیں حفظ. سورتن واحدتن؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ مفعول بنانا ہے مفعول اسے. بنانا ہے. اگر آپ اس کو سورتن واحدتن کر دیں گے تو وہ تو فائل بن جائے گا. جی جی اور آلریڈی ہمارا فعل کے بعد ایک مرفوع اسم ہے. جی ٹھیک ہے، تو ہم 2 کو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، 2 فائل جی. نہیں بنا سکتے. آگے کیا؟ کم سورتن حافظ عمرو. عمر نے 2 صورتیں حفظ کی تھی. حفظہ عمرو سورتینی. سورتینی. ٹھیک ہے، جی. ابھی آپ کا کیا آ گیا؟ یہاں پر آپ نے واحد تھا تو حرکت سے اعراب لگایا تھا، ہے نا. جی سورتن واحدت، واحد میں حرکت سے اعراب لگتا ہے. لیکن جب مثنیٰ میں جی. آتے ہیں تو اعراب کس سے ہو جاتا ہے؟ سورتانی ساؤنڈ سے ہو جاتا ہے. آنی ساؤنڈ جی رفعی حالت کو ظاہر کرتی ہے. سورتینی یہ جو ہوتی ہے حرف نصبی سے جر. اعراب آئے گا اس میں. ہاں حروف سے حروف. آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ساؤنڈ سے بھی کر سکتے ہیں. ساؤنڈ جی بھی یاد رکھ سکتے ہیں. سورتانی، سورتینی، سورتینی. تو جی اگر ویسے آپ کو یاد ہے کہ یہ رفعی حالت ہے سورتانی، اور سورتینی، سورتینی نصبی جریہ، تو وہ بھی صحیح ہے. آگے کیا ہے؟ جی. بکم اشترى بشیر القلم، کتنے میں خریدا تھا قلم کو بشیر نے. اشترى القلم بریالین، 2 اشترا. ریال. ہاں الکلمہ، اشترى. بشیر نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن لگا لیں تو بھی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. میم مجھے یہ اشترا کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ مطلب یہ اشترا مطلب کون سا فعل ہے اس کے نیچے شروع میں زیر آ رہی ہے. ہاں یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے.
इश्तरा। जी अभी तक आप सुलासी मुजरद में भी नहीं सही करके समझ पा रहे, तो ये फिर जब हम मजीद फी में जाएंगे ना फिर पता चलेगा। बाब इफ्तियाल है ना, अलिफ और ता नजर आ जाए तो बाब इफ्तियाल होता है। नाम सुना है कभी बाब इफ्तियाल का? जी, सुना है ना बाब इफ्तियाल? इसके नीचे जेर इस्तिफा, आती है। इस्तिफा। वो हाँ हाँ, माजी जेर, में जेर आती हाँ है। माजी में जेर आती है, फिर ता भी आती है। जी इश्तरा माजी होता है, कुरान मजीद में कितना लफ्ज यूज होता है, इश्तरा यश्तरी, इसका मतलब होता है खरीदना। ठीक है, जी बेचना नहीं होता, खरीदना। कितने में खरीदा, कितने में कलम खरीदा। तो अब क्या हो जाएगा आगे, जवाब क्या होगा? इश्तरा बशीरुन इश्तरल अल कलमा बी रियालैनी। बिरियालैनी। हाँ ठीक है, सही है। बी की वजह से रियालैनी मजरूर है या मंसूब है? मजरूर हो जाएगा बी की वजह से। बी की वजह से मजरूर, पहले वो रियालानी मंसूब था, बी की वजह से मजरूर हो जाए। सही है, चाहिए। अच्छा, अभी आगे कौन पढ़ेगा? आके आए, क्लास में से कोई भी आ जाए। दो ही लोग हैं, मैं और आप ही हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तो आए थे सारे। ओ, अभी आए थे, चले गए होंगे शायद। जहाँ तो मैं भी बंद कर देती हूँ क्लास फिर। चले आप पढ़िए। जी, हम्म, तअम्मल मायली अल मरफू जा अल मंसूबु अल मजरूरू। तो तो इस्म की तीन हालतें मरफू, होती है, मरफू होती है, मंसूब होती है, मजरूर होती है। ये इस्म की हालतें बताई जा रही हैं, फेल की नहीं बताई जा रही। और मरफू हालत फाइल की होती है, मंसूब हालत किसकी होती है? मंसूब हालत तो मफूल की होती है, और मजरूर हालत जो होती है पीछे हर्फ जर आ जाए या फिर मुजाफ इलैह बन जाए तो मजरूर हालत हो जाती जी है। तो एराब जो दिया जाता है वो हाल उसके उसका स्टेटस देख के, उसका स्टेटस जुमले में क्या है, वो किस जगह पे आ रहा है, किस मकाम पे आ रहा है। किसी भी जी नाउन को एराब लगाना हो तो क्या मुब्तदा बन रहा है, खबर बन रहा है, फाइल बन रहा है, मफूल बन रहा है, मुदाफ इलैह बन रहा है, ठीक है, हर्फ जर के बाद आ रहा है। तो उसको वो देखते हैं कि कहाँ पर आ रहा है वो, तो फिर जी उसको वो एराब देते हैं। जी उससे मुब्तदा बन रहा है तो मुब्तदा तो क्या होता है, मरफू होता है ना, तो उसको मरफू रखेंगे, खबर भी मरफू ही होती है। अगर इन्ना आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, मुब्तदा क्या हो जाता है, मंसूब हो जाता है। मंसूब। तो फिर उसको मंसूब के एराब देंगे कि वो इस्मु इन्ना की जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो उसकी जी हमेशा प्लेस देखते हैं कि वो किस प्लेस पे आ रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इन्ना जी का इसम होगा तो इन्ना का इसम तो मंसूब होता है। इन्ना की सारी बहनें जितनी भी हैं, आपको याद है कितनी बहनें? जी, ना लकिन्ना सबकी लाला। किस सबका इसम मंसूब और खबर जो होगी क्या होगी, मरफू होगी। ठीक जी है, तो इस तरीके से होता है। तो उसका मकाम देखते हैं, उसकी जगह देखते हैं, फिर उसका एराब मुतय्यन करते हैं। अगला पढ़े। यहाँ पर अब जी ये फाइल की जगह पे आ रहा है तो मुदरिस। अब ये वाहिद है इसलिए आपका क्या है, हरकत से एराब आ रहा है। जी दो अलिफ लाम आ रहा है तो एक पेश आ रही है, वरना तो मुदरिसुन होता है ना। तो जी मैंने जी आपको ये बताया कि फेल के बाद जो फाइल होता है वो हमेशा मार्फा लाते हैं। ठीक ठीक है, तो ये फाइल जी, बन रहे हैं। अब यहाँ पर फाइल नहीं बन रहे, मुदरिस क्या बन रहे हैं, ये मफूल बन रहे हैं यहाँ इसलिए पर। जबर दी है। अब वो जी मफूल के मकाम पे आ गए ना, फाइल तो क्या बन गया, तू बन गया ना, जी तू बन गया फाइल, अना। सही है, तो अब ये जी, मफूल बन गए, दो दो फाइल नहीं हो सकते। ज़हबतु इलल मुदरिसी, मैं गया, कहाँ गया, अब उसकी टीचर की तरफ, तरफ। तरफ के लिए जी इला लगाया तो फिर ये मजरूर की जगह पे हो गया। जी सही है, चले अब इसमें आपका ये मुसन्ना आ गया। तो मुसन्ना पे फिर क्या होगा, अगर दो लोग हैं, दो टीचर आए हैं, तो फिर हम मुदरिस क्या बोलेंगे, मुदरिसानी बोलेंगे ना। जी, तो मरफू लाएंगे। मरफू लाएंगे, तो मरफू के लिए क्या होता है, आनी साउंड होती है। फिर जी, यहाँ पर जो है इसकी मुदरिसैनी क्यों आ रही है, क्योंकि ये यहाँ पर मफूल की प्लेस नस्बी, पे है, नस्बी हालत लाएंगे। मफूल की प्लेस पे है, जी इसलिए नस्बी हालत लाएंगे ना। पहले तो जी आप देखें ना वो किस प्लेस पे आ रहा है, वो मफूल की प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पे ये फाइल की प्लेस पे आ रहा है।
फाइल मरफू होता है तो उसको भी मरफू लाएंगे, जी या मफूल मंसूब होता है तो उसको मुदर्रिस सैनी कर देंगे। यहाँ पर यही मुदर्रिस सैनी ला के बाद आ रहा है तो उसको मजरूर कर देंगे। आज कितना इनका सीखने का टाइम था, लेकिन ये लोग गायब हो गए। कितना कुछ मैम, इसमें वो सीख। अभी हुमेरा सिस्टर आए थे, वो लेफ्ट हो गए आई नो, देख के। आई नो, इफ यू डोंट केयर। मेरा पता है कितना मुश्किल से मैं आई हूँ। मैंने वुजू किया और मैंने कहा नहीं, आपकी क्लास का टाइम होगा, आपकी क्लास के बाद मैं नमाज पढ़ लूँ, मेरे पास टाइम होता है। जी, वो लेकिन मेरा वुजू, सिस्टर आ गए क्लास में। इसी तरह आँख मचोली खेलेंगे ना। आगे नंबर 3 पढ़े। अब पिछला लेसन तो उन्होंने स्किप कर दिया, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है, उन्होंने कुछ करना है। फिर कहेंगे टीचर का समझ में नहीं आता, हमें पढ़ाती नहीं है वर्ड सही। मैं पढ़ती हूँ मैम, है ना। पढ़े आप, पढ़े अजीब अजीब। अनिल असइला असइलतिल आतियती मुस्तामिलन अल मुसन्ना। तो यहाँ पे मुसन्ना लगाने हैं हाँ, जवाब में। मुसन्ना लगाने जवाब में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग जी मुसन्ना। ठीक है, तो अब आप करिए कम अखन लका, जवाब दीजिए। जी। ली अखवानी, मेरे 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, बस यही कुछ करना है। जी। कम किताबन इंदा का, कितनी किताब है तुम्हारे पास। इंदी किताबैनी। इंदी इंदी किताब किताबानी। बानी, बानी। किताबानी। बेनी क्यों बना रहे हैं भाई? जी, आपने मरफूल आएंगे। ये खबर बनाएंगे ना, हिंदी क्या होगा, जी ये भी क्या होगा, खबर मुकद्दम बनेगा ना। ली जी भी क्या बनेगा, खबर मुकद्दम, और हिंदी भी क्या बनेगा, खबर मुकद्दम। उसके बाद आपने मुब्तदा मुअख्खर लाना है ना। जी। ठीक है, तो तो अभी आप नकीरा लाएंगे। नकरा लाएंगे तो 2 लाने हैं ना, क्योंकि आप मुसन्ना में जवाब देना है ना। तो मुब्तदा मरफू होता है ना। तो आपने क्या कहना है, किताबानी, तो किताबानी कहेंगे ना। जी हिंदी किताबानी, इसको आपने मुसन्ना में चेंज कर देना है। और चूंकि वो नकरा होता है इसलिए आप अल किताबानी नहीं कह सकते। जी। अगर मुब्तदा अपनी जगह अगर पे बाद में आएगी तो जी हाँ, नकीरा लाएंगे। अगर शुरू में आएगा मुब्तदा तो उसको मारफा मारफा लाए। मारफा लाएंगे। जी बिल्कुल यही करना है। कम तालिबन जदीदन जाल यौमा। हम्म, अ, जा जा अल यौमा हम्म, तालिबानी जदीदानी। अब ये फेल है, ठीक है। जी तो इसका, हाँ, आज आए, आए आज, जी। आने वाला कौन है? अ, अ, स्टूडेंट है ना, 2 नए तालिबैनी माँ। स्टूडेंट। जी। तो तालिबैनी मफूल बनाओगी। तालिबानी जदीदानी। हाँ, फाइल बनाओगी, ठीक है, फाइल बनाओगी। क्योंकि आने वाले तो स्टूडेंट है, नए वाले ना। तो जी जा आ कौन आए, वो आपके स्टूडेंट, 2 नए स्टूडेंट आए, तो वो फाइल है ना। तो फाइल रफ ही हालत जी। में होता है। तो तालिबानी जदीदानी कहेंगे। आगे। कम दर्सन बकिया फिल किताबी, कितने हम्म, दर्स बाकी है किताब में। हम्म, बकिया फिल किताबी दरसानी। दरसानी। आगे। कम तालिब। पहले बाकी के बाद वो लगा लेना। पहले बाकी या बाकी हैं, और दो, दो क्या फिर चीज बाकी है, 2 सबक फिल किताबी। जी या फिल किताबी नहीं भी लगाएंगे तो कोई अर्ज नहीं है, बाकी या दरसानी भी लगा सकते हैं, फेल और फाइल मतलब पूरा। आगे। जी। कम तालिबन खरजा मिनल फसली, खरजा मिनल फसली तालिबानी। तालिबान। आगे। कम रजुलन माता फिल हादिसी, हम्म, माता फिल हादिसी रजुलानी। 2 आदमी। ठीक है, चलिए। अब नंबर 5 है, ये वाला करना है। अब मुझसे नहीं करना है ना ये वाला। जी, ये वाली इसमें एक्सरसाइज करना है। मुसन्ना ही लगाना है। हाँ, जी इसमें अभी पता है आपने क्या करना है। कम लुगतन तारिफू, कितनी जुबानें आप जानती हैं। तो आप क्या जी। करेंगी, जवाब क्या देंगी? अरिफू लुगतैनी। लुगतें। अब लुगतैनी क्यों लगाया आपने? क्योंकि उसको मफूल बनाना है। मफूल बनाना है। जुबान। हाँ, फाइल क्यों नहीं बनाया उसको, पहले तो फाइल बना रहे थे। नहीं, वो गलती से बना दिया था। नहीं नहीं, गलती से नहीं बनाया, आपने सही बनाया है।
لیکن کیوں بنایا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. لغتین کو آپ نے منصوب کی جگہ پہ لائے تو کیوں لائے؟ کیونکہ عارفوں میں فعل اور فاعل دونوں آ گئے بس ہیں. بس ختم بات. جب فائل پہلے سے آ گیا تو اس کو مفعول ہی بنائیں گے نا. جی میں 2 زبانیں جانتی ہوں. جاننے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں. ٹھیک ہے. عارفو ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو لغتین نہیں بنانا ہے نا، 2 زبانیں جی مفعول ہی بنانا ہے نا، جی کیونکہ فائل تو آ گیا آپ کا. فائل 2 تو نہیں ہو سکتے. آپ لگائیں کہ عارفو لغتانی تو یہ صحیح ہوگا؟ یہ غلط نہیں. ہوگا. یہ فائل اس کے اندر آ گیا. فعل کو ایک ہی فائل چاہیے ہوتا ہے. وہ آ گیا جی آپ کا. اس کے بعد آپ نے مفعول لانا ہے. مفعول لغتین نہیں آئے گا. اس کے بعد کم صورتن حفظتی یا مریم. یہ مریم میرا سے کو دیں. پوچھا. میرا کروں. آ جاؤ میرا. جی کریں گے میرا. جس میں سلطانہ آپ آ جائیں. اور میرا آپ نے مائک نہیں لینا. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا کلاس میں کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم استاد. سوری یہ تھوڑا سا وہ رو رہی ہے تو پھر آپ کسی سے پڑھا دیں انشاءاللہ پھر ہاں میں پڑھتی ہاں ہوں. کوئی بات نہیں. میرے پاس ہیں پڑھنے والے. چلیں پڑھیں. پڑھیں بیٹا شناز. جی جی. نمبر 3 کم رسالتن کتبتا یا احمدو. کتنے رسالے لکھے تم نے اے احمد. کتبتو رسالتین. رسالتین کیا منصوب ہے؟ مفعول بن رہا ہے. مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے اس لیے وہ کیا بن رہا ہے؟ کتبتو میں فائل ہو گیا. نہ ضمیر. اور رسالتین مفعول بن گیا. یہاں پر آپ نے کیا لکھا تھا؟ حافظتو سورتین. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ کم حیتن میم قتلتا. جیسے اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ احمد نے کتنے لکھے، تو اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں کہ کتبہ احمدو رسالتین اس نہیں طرح سے. احمد جواب دے گا نا. اچھا احمد جواب دے گا نا تو وہ کتبتو کہے گا نا. جی مریم جی جواب دے گی نا. جب آپ سے پوچھا جی گیا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا نا. جی جی جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ جواب دیں گے. جب کسی اور سے جی پوچھا جائے گا تو پھر وہ جواب دے گا نا. جی ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ اب جی آپ سے جی پوچھا جا رہا ہے تو آپ اب شوق سے لگائیے قتل تو. جی. قتل کریں. چلیں. کم حیتن قتلتا یا امی. اب تو یہ اس بھی میں چچا سے کہا جا رہا ہے. آپ سے نہیں کہا جا رہا. تو جی وہ چچا کیا جواب دیں گے؟ قتلتو حیتین. ہاں یہ آپ نہیں کہہ رہی ہیں ابھی. جی جی یہاں پر بھی آپ نہیں کہہ رہی. یہاں پر بھی آپ نہیں کہہ رہی. یہاں پر بھی. یہاں پر بھی. یہاں پر صرف آپ نے کہا تھا جی تعریف جب شروع آپ میں. سے کہتا. ہاں بس. جی تو امی ہو گیا. یہ سیکنڈ پرسن ہے تو امی کو کیا جواب دیں گے؟ قتلتا تو نہیں بولیں گے نا. جی کیا بولیں گے؟ قتل قتلتو حیتین. حیتین. آگے. کم دفترن اشتریتا یا اخی. کتنے دفتر خریدے تم نے اے بھائی. اشتریتو دفترین. دفترین. آگے. کم سوالن سألک المدرسو. کتنے سوال پوچھے تم نے ٹیچر سے. سألنی سؤالین. نہیں سألنی نہیں ہوگا. سألتو ہوگا. نہیں مدرس نے کتنے سوال پوچھے تم سے. جی تو ہم تو کیا کہیں گے؟ سألنی. نی مجھ سے سوال پوچھے. پوچھے مجھ سے. المدرسو سوالین. پوچھے مجھ سے مدرس نے کتنے سوال. سوالین. جی سمجھ آئیے؟ صرف اتنا نہیں بول سکتے سألنی سوالین مجھ سے پوچھے 2 سوال. سألنی میں پھر ہوا ضمیر مدرس کی طرف جائے گی نا. اس نے پوچھے جی ہو جائے گا جواب. ٹھیک ہے. اس نے پوچھے اچھا مجھ سے 2 سوال. تو پھر آپ کی ہوا ضمیر مدرس کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے.
جی تو جی پھر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے پوچھے مجھ سے. تو جی ہاں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ کر لیں ورنہ غلطی نہ کریں. جی سألنی المدرسو بھی لگا سکتی ہیں اور جی سألنی مدرسو غائب بھی کر سکتی ہیں. پہلے اور چوتھے سیغے میں جی یہی فائدہ ہوتا ہے نا کہ فائل اندر والا بھی لا سکتے ہیں اور باہر والا. اندر والا تبھی لائیں گے جب یہ پہلے سے آ چکا ہوگا. اگر پہلے سے جی یہ نہیں آیا اور آگے آ رہا ہے، یا تو آگے آ رہا ہوتا ہے فائل ظاہر، یا پیچھے آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ پیچھے آ رہا ہے جیسے المدرس پیچھے آ رہا ہے نا، جواب میں نہیں آ رہا، پیچھے آ رہا ہے، تو آپ اندر والی ضمیر کو باہر نکال سکتی ہیں. لیکن اگر پیچھے آ ہی نہیں رہا کوئی جملہ تو پھر آپ کا لازماً المدرسو آگے آئے گا. جی سمجھ آئیے یہ بات؟ تو ضمیر اسی وقت لا سکتے ہیں فائل بنا کے جب آپ کا وہ پیچھے آ رہا ہو، کوئی نام آ رہا ہو. تو یہاں پہ جی فائل آپ کا کیا ہے؟ آ رہا ہے، تو آپ ہوا کہ بھی فائل بنا سکتی ہیں. تو یہ جی بات سمجھنے کی ہے نا، اس کو اس پہ غور کرنا جو میں نے بتایا. ابھی نہیں بھی سمجھ آ رہی تو آ جائے گی. کم جی طائرتن رائیتا فی المطاری. جی رأیت طائرین، میں نے طائر، دیکھے ہاں 2 جہاز. 2. ٹھیک ہے. کم مندیلن غسلت اختکا، کتنے رومال دھوئے تمہاری بہن نے. غسلت مندیلینی، مندی لینی. اس غسلت نے دھوئے. اس نے دھوئے. ٹھیک ہے. ابھی ہیا ضمیر کدھر جی جا رہی ہے؟ اختی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. جی ٹھیک ہے. اختی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. غسلت کے اندر ہیا ضمیر ہے، وہ اخت کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جی تو آپ جی اس طرح کر سکتے ہیں. آگے کم اب مشتن یہ ترید. اس میں پیچھے کوئی جملہ نہیں آیا تھا نا، اس سوال سے پہلے کوئی جملہ نہیں آیا تھا نا. تو اختی کو لانا، اختو کا کو لانا ضروری تھا، کیونکہ اگر یہاں پہ ہم کم مندیلن غسلت لاتے تو پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ ضمیر کدھر جاتی؟ پھر کس کے بارے جی میں کہا جا رہا ہوتا؟ تو جب آپ کو پہلی دفعہ جملہ لانا ہے، پیچھے کوئی جملہ نہیں ہے، تو پھر اس میں فاعل کو اسم ظاہر لانا ضروری ہے. لیکن جب ایک دفعہ آ چکا پیچھے، جیسے جہاں پر آ چکا تھا مدرس بھی یا خی بھی، تو پھر آپ اس کو کیا کریں گی؟ دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ضمیر سے کام چلا لیں. تو اب کیا ہو جائے گا؟ غسلت. اب غسلت کی ہجا ضمیر چلی جائے گی اخت کی طرف، ہے نا؟ ہمیں پتہ ہے نا اخت کی بات ہو رہی ہے، ہجا بھی مونث لگائی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. جی تو غسلت، اب مندی لینی اس کو مفعول بنانا ہے. آگے کیا ہے؟ کم مشتن تریدو. اریدو مشتینی، مشتین. مشتن کیا ہوتا ہے آپ کو مجھے پتہ ہے؟ تکیے. نہیں، ہاں نہیں، قوم. نہیں، کنگا کنگا، کنگا، کنگے کو بول. ہاں ٹھیک ہے. خدین جی ہوتا ہے تکیہ، وہ گال کے نیچے رکھتے ہیں نا، اوپر گال رکھتے ہیں نا، تو خدن گال کو بولتے ہیں، تو اس کو مخدین بولتے ہیں. آگے کیا؟ یہ آ گیا نا کم مخدت نا. جی کم مخدتن علی السریری کا، کتنے تکیے ہیں تمہارے بیڈ پر. علی السریری مخدت تانی، نہیں، دتین. مخدتینی. دیکھیں انہوں نے کیا پوچھا ہے، ایک سیکنڈ. کم مخدتن علی سریری کا، تمہارے بیڈ پر کتنے تکیے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو آپ اس کو کیسے جواب دیں گی؟ علی السریری، میرے بیڈ پر ہاں ابھی آپ نے کیا بنانا 2 ہے؟ تکیے ہیں. مبتدا بنانا ہے نا. ابھی تو آپ کا فعل تو مبتدا آیا نہیں، کو. سارے جملوں میں فعل آ رہے تھے نا، تو آپ نے مفعول جی بنایا تھا. اب اس جملے میں کوئی فعل تو آ نہیں رہا، جی اس میں آپ نے خبر بنایا علی السریری، اور آگے کیا بنانی ہے آپ نے؟ مبتدا مؤخر مبتدا بنانا. بنانا ہے. جی تو وہ کیا؟ اس کو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مرفوع مخدتانی مرفوع ہوتا لائیں گے. ہے. بس سمجھ کے کریں جو بھی جی کرنا ہے، سمجھیں کہ میں کیوں ایسا کر رہی ہوں. جب تک سمجھیں گے نہیں نا، سمجھ نہیں آئے گی آگے بھی. بھی جی کم ریال. اب بھی دیکھیں یہاں پر سارے کم کم کے بعد کیا آ رہے تھے؟ منصوب اسم آ رہے تھے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ چاہے مونس تھے چاہے مذکر تھے، وہ منصوب آ رہے اس تھے کو کم کے. تمہیز کہتے ہیں، اسم تمہیز. تمییز.
तमयीज, दो या आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जी। तमीज उर्दू का लफ्ज है, उसकी तमीज, उसको तमीज नहीं है, वो उर्दू। अरबी का लफ्ज है तमयीज, यीज, ठीक है। तो कुछ जो टीचर होते हैं वो तमीज ही बोल देते हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी, लेकिन वो असल में क्या होता है, तफईल के वजन पे, तफईल के वजन पे तमयीज होता है। समझ आइए? जी आप मेरी जी बात समझती हैं इसलिए बता रही हूँ, वरना मैं तमीज ही रहने देती। तो जी आप जी सही चीजें सीखे ना। अब बिकम रियालन, बिकम रियालिन, अब दोनों को कहना सही है। जब बी आ जाता है ना, वैसे तो आपने कम के बाद मंसूब इसमी लगाया ना, कहीं पे भी आपका तिन नहीं लगा हुआ था, ठीक है। जी लेकिन जब बिकम आता है, बी आ जाता है पीछे, कम आएगा तो आपने यही वाला लगाना है, लेकिन जब बिकम आ जाएगा तो फिर आप उसको मजरूर भी ला सकते हैं, जी मजरूर भी ला सकते हैं, मंसूब भी ला सकते हैं। जब आप कीमत पूछते हैं ना, तो आप बिकम रियालिन भी कह सकते हैं, बिकम रियालन, लेकिन अगर आप कम लगाते हैं तो फिर आपको मंसूब ही लाना है। सही है। जी अब इसके पीछे देखें, कम के पीछे सिर्फ बी नहीं लगा हुआ, इला भी लगा हुआ है, फी भी लगा हुआ है, यहाँ देखिए सिर्फ बी लगा हुआ। जब कीमत पूछनी है, या बिकम जामिअतन दरस्ता, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, ठीक है ना, कितनी यूनिवर्सिटियों से। बी जो होता है वो कितनी के लिए होता है, फी का मतलब होता है में, इला का मतलब होता है किस फार्मेसी की तरफ तुम गए, तरफ। मीनिंग जो है ना वो चेंज होते जाते हैं जुमले में, लेकिन कम के बाद जो आएगा वो मंसूबी आएगा, लेकिन उसको मजरूर भी ला सकते हैं। जब पीछे हरफे जर आए ना, कम आएगा तो सिर्फ आपने मंसूब लाना है, लेकिन अगर हरफे जर के साथ आया तो इन्होंने मंसूब लाया, लेकिन आप उसको मजरूर भी ला सकते। कह रहे हैं किला हुमा सही हुन, दोनों के दोनों सही है। इन्होंने तो मंसूब ही लगाया, लेकिन आप मजरूर भी लगा सकते, ठीक है। जी कुछ समझ आई? जी जब भी कम हरफे जर के साथ आएगा तो आप ये वाली सूरत भी ला सकते हैं और ये वाली भी सूरत ला सकते हैं, जी लेकिन अगर सिर्फ कम आएगा, कम उख्तन लका, है ना, जी कम रियालन, तुम्हारे पास कितने रियाल हैं, कितने, कम दिनारन लका, ठीक है, इंदा का, तो फिर क्या होगा, फिर आपने सिर्फ मंसूब लाना है, रियालन, दिनारन। लेकिन जब बी आ जाता है या कोई और हरफ जर आता है तो फिर आप मजरूर, आपके पास ऑप्शन होता है, दोनों में से एक ले आए। चलिए अब इससे जी ज्यादा मैं क्या बताऊं। चेंज द रीड वर्ड टू डुअल, क्या करना है, रेड वर्ड, रेड वर्ड्स टू डुअल चेंज करने, तो बहुत ही आसान है। अब आपने सोचना है कि वो किस जगह पे आ रहा है ना। अगर वो जी मुब्तदा की जगह पे आ रहा है तो मरफू है, मफूल की जगह पे आएगा तो मंसूब लगाना है, इस तरफ फाइल की जगह पे आएगा तो आपने मरफू लगाना है। सही है। इसलिए तो उन्होंने फाइल और मफूल और वो सब बता दिया था ना ऊपर। जी फाइल अगर वाहिद होगा तो मरफू हरकत के साथ होगा, मंसूब होगा तो हरकत के साथ होगा, मजरूर होगा तो भी जेर के साथ, हरकत के साथ होगा। लेकिन अगर वो डुअल फॉर्म में आ रहा है तो वो डुअल फॉर्म में आनी और ऐनी के साउंड में होगा, उन्होंने पहले ही आप बता दिया था। चलें, अब आप सोचना है कौन सी फॉर्म में लाना है, जिस जगह पे आ रहा होगा वही फॉर्म आएगी। चलें पढ़ें। जी जी फी बैतिना, ये खबर मुकद्दम है तो यहाँ पे इसको मरफू लाना है। तो यहाँ पे सला, ये क्या है, सल्ला, सल्ला सलाजा तुम जतानी, क्या होता है, सलाजा तुम, नहीं पता मुझे फ्रिज, सल्ला फ्रिज, फ्रिज, जतानी, ठीक है। बुक वन में पढ़ा था, सलाजा फ्रिज को बोलते हैं। सल्ला जतानी, हाँ, तो अब सलाजतानी मरफू हालत आई है, तो क्यों आई है, क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है। जी और नकिरा मुब्तदा, क्यों है, क्योंकि मुब्तदा मुअख्खर है। अब इसको कर जी लें जल्दी से। दखला बैतिल दखला बारिहता, बैतिल, फेल है तो यहाँ पे इसको नस्बी हालत में लाना पड़ेगा। तो दखला बैतिल बारिहता, ली कौन दाखिल की, हुए, नस्बी हालत में क्यों लाएंगी, क्यों लाएंगी नस्बी में, दाखिल होने वाले तो चोर है ना।
اچھا تو پھر اس کو مرفوع لائیں گے تو مرفوع یہ لائیں گے، 2 چور داخل ہوئے، لسانی، ٹھیک ہے. لسانی. ہاں جی آگے اس میں دیکھیں اب یہ کس جگہ پہ آ رہا ہے، برقی ریڈ ورڈ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ ریتو میں نے دیکھا فی المکتبی مکتب میں، مکتب میں نہیں، ڈاکخانے میں. ڈاکخانے میں، البری برقیتن لکا، ایک جو ہے ٹیلی گرام تمہارے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کو مثنیٰ میں چینج کرنا ہے تو اس کو تن ہے نا یہ نسبی حالت میں، تو آپ بھی اس کو نسبی حالت میں ہی بنائیں گی نا. یہ مفعول بن رہا ہے تو آپ بھی اس کو مفعول ہی بنائیں گی نا. برقیتینی. تئینی. آگے کیا ہے، یہاں مترن ہے، یہ منصوب آپ نے یہاں بھی منصوب ہی لانا ہے. جی تو مترتینی. نہیں تئینی. اچھا تو یہاں مترن ہے نا، ایک مترینی میٹر. مترینی مترینی. مترینی صحیح ہے. ہم نے کرنا کیا ہے، ہاں ڈوئل فارم میں چینج کرنا ہے نا، تو مترینی ہو جائے گا. صحیح. آگے یہاں پہ دجاجہ تن ہے تو آپ کیا کریں گی، دجاجہ تینی. تینی. کو بن ہے، نسبی حالت میں آ رہا ہے تو کو بینی. کوبینی. صحیح ہے. اس کے بعد یہاں پہ اندی ریال لن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو، ریالانی. ہاں ارید ریال لن، میں چاہتا ہوں مجھے ریالین. ریالین. اس آگے دیکھیں، بی ریالن بیریالینی. لینی. آگے عارفو لغتن، لغتینی. میں جانتی ہوں 2 زبانیں. فی بلدینا لغتن واحدتن، لغتانی. لغتن ہے نا، یہ تو لغتانی واحدتان، ہمارے ملک میں 2 زبانیں ہیں. ٹھیک ہے. فی بلدینا لغتانی، یہ مبتدا مؤخر بنے گا. حاض الکلام بدولارن بدولارینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، اگر اس کو دولارن کو کریں گے، واحد میں ہمیشہ حرکت کا اعراب آتا ہے، لیکن مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں آپ کا وہ اونا اور اینا ساؤنڈ ہے نا، اور آنی اور اینا ساؤنڈ. کتبت رسالتا اللہ ابی. رسالتینی. ٹھیک ہے. کتبت رسالتین الی ابی. ٹھیک ہے. 2 لکھے خط. اچھا یکفینی الان جنیتن، جنیتن ہے یا جنیتن، جنیتن ہے نہیں، جنیتن ہوگا. کیا لگا ہوا ہے اس کے اوپر، 2 پیش ہے نا. جی تو میرے لیے کافی ہیں، یہ مفعول بنے گا، یہ فعل ہے کفا یکفی، یہ آپ کا مفعول ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے. کیا چیز کافی ہے، 2 پاؤنڈ. جناحینی، یہ ہا ہے نا، یہ گول تا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہا ہے، اسی کے آگے آپ نے یا نون لگانی ہے. جنیحینی، سمجھ آئیے. جی جناحینی آئے گا، اس کے آگے یا نون لگانی ہے. اچھا 2 جملے بنانی ہے، کتابانی کا جملہ بنانا ہے، کتابینی کا. یہاں کتابانی کو آپ کیا بنا سکتی ہیں، فائل بھی بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اشتریت میں نے خریدی 2 کتابیں، نہیں اشتریت نہیں لگائیں گی کیونکہ اس میں فائل آلریڈی آ چکا ہے. اگر آپ اشتریت لگاتی ہیں تو کتابینی لگانا پڑے گا. صحیح ہے نا، جی کیونکہ فائل آلریڈی اشتریت میں آ چکا ہے. کتابانی کو آپ خبر بنا سکتی ہیں، مبتدا بنا سکتی ہیں. اس کو آپ رفعی حالت ہے تو اس کو مبتدا مؤخر بھی اندی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں. صحیح ہے. جی اس کو آپ نے اشتریت کتابینی. طالبینی، اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، مفعول بنانا ہے. جی صحیح ہے. تو اس کے پیچھے آپ کو فعل لگانا پڑے گا نا. جی میں نے دیکھے 2 اسٹوڈنٹ، رأیت طالبینی. اور طالبانی کے لیے آپ کو کیا بنانا پڑے گا، اس کو فائل بنا لیں یا مبتدا مؤخر بنا لیں. ٹھیک ہے. مبتدا مؤخر بھی بنا سکتی ہیں اور خبر بھی بنا سکتی ہیں.
تو کیسے بنائیں گی طالبانی کو؟ اگر مبتدا مؤخر بنانا ہے تو پیچھے آپ کو وہ لگانا چاہیے نا، فی الفصلی طالبانی. ویسے بھی ہماری کلاس میں دو ہی ہیں اس وقت. جی تو فی الفصلی جب لگائیں گی تو طالبانی لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو جار مجرور کیا بن جائے گا؟ خبر مقدم، اور یہ مبتدا مؤخر بن جائے. اگر اس کو خبر بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو خبر بنانا ہے تو پیچھے آپ کو مبتدا لانا پڑے گا، اس کی اس کو خبر بنانی پڑے گی. تو ہما طالبانی ایسے کر سکتے ہیں نا خبر بنانے کے لیے، ہما طالبانی، یعنی وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ اسٹوڈنٹ ہیں. اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد احدہما وآخر والآخر. تو احدہما والآخر، تو یہ آپ کو ایگزامپلس دی گئی ہیں یہاں پہ. نوٹس دا یوز آف. تو جب آپ کا مذکر ہو، جیسے اخوان ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ احدہما کریں گے. اس کے لیے احدو کا لفظ لائیں گے. دو ہیں تو ہما کی ضمیر لگے گی نا، یعنی ان دونوں میں سے ایک ڈاکٹر ہے، اول آخر اور دوسرا کیا ہے؟ وہ انجینئر ہے. لی اخوان، میرے دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا مہندس ہے. تو اس کو اسی طرح کرنا ہے. لہٰذی الحافلتی بابانی احدہما، بابانی جو کہ مذکر ہے اس لیے احدو آئے گا اور والآخرو آئے گا. لیکن اس ایکسرسائز میں کیا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ چونکہ اختانی آ رہا ہے، مونس آ رہا ہے، تو آپ نے احدہما نہیں لگا سکتی، احداہما لگائیں گے، مونس لگائیں گے. احدو کا مونس کیا ہوتا ہے؟ احدا. اور آخرو کا مونس کیا ہوتا ہے؟ اخرى. تو یہ ساری ایگزامپلز آپ کو دی ہوئی ہیں. یہ سارے مونس آ رہے ہیں. رسالتن بھی مونس ہے، یہاں پہ مدرستن بھی جو ہے یہ بھی مونس ہے. تو اس لیے پھر آگے احداہما، احداہما، واحدتن نہیں لگانا. احدن کی مونس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احدا، اور واحد کی مونس ہوتی ہے واحدتن. سمجھ آ رہی میری بات؟ المذکر احدن اور المؤنث احدا. اگر اس کو مضاف بنائیں گے تو احدہما ہو جائے گا نا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ احداہما ہو جائے گا. اس میں یا الف میں چینج ہو جائے گی. احداہما، جہاں پر بھی احدا آ رہا ہے نا، دیکھیں الف آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے یہ الف؟ یہ یا الف میں چینج ہو رہی ہے. ویسے بھی آپ اس کو دیکھیں تو احدا ہی پڑھتے ہیں نا، الف ہی پڑھتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ یا کی وجہ سے الف آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے الف میں چینج کر دینا. پھر اگلے والے میں کیا ہے؟ یہاں پہ ہاں زو کا استعمال آ رہا ہے. زو جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. آپ نے پچھلے والے کے اعراب کو دیکھنا ہے، اگر وہ مرفوع ہے تو اس کو بھی زو لائیں گے، اور یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اس لیے اس کے آگے جو آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، مجرور ہوگا. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. یہ زو کے بارے میں، زا کے بارے میں، زی کے بارے میں ابھی آپ کو صرف زو پڑھایا جا رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ یہاں زو آیا ہے، یہاں زا آیا ہے. زا کیوں آیا ہے یہاں پہ بتائیے؟ مضاف تو بن ہی رہا ہے، آگے مضاف الیہ آ رہا ہے، لیکن پیچھے والے کی صفت بن رہا ہے. پیچھے والے کی قمیص کی صفت بن رہا ہے. صفت جب بنتی ہے کوئی چیز تو وہ پیچھے والے کا اعراب اڈاپٹ کرتی ہے نا، لیتی ہے نا پیچھے والے کا اعراب. تو یہاں پر جو تھا قلم کی صفت بن رہا تھا تو قلم مرفوع تھا تو زو آیا تھا. اب قمیض کی صفت بن رہا ہے تو قمیض منصوب ہے تو یہ زا ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں غرفتی آ رہا ہے نا، غرفہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اب اس کے ساتھ زو زا بھی نہیں آ رہا بلکہ ذاتی آ رہا ہے. ذاتی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مجرور ہے. اصل میں ہوتا ہے ذاتو، اصل میں ذاتو ہوتا ہے، لیکن جب یہ مجرور ہوا تو ذاتی ہو گیا یہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ مؤنث میں بھی چینج ہوا ہے اور مجرور بھی ہوا ہے کیونکہ اس کی صفت بن رہا ہے، اپنے سے پیچھے والے کی صفت بن رہا ہے. اور آگے کیا ہے؟ یہ نافذتانی نہیں آیا. نافذتینی کیوں آیا ہے؟
کیونکہ یہ نصبی حالت میں ہے. نسبی حالت میں نہیں ہے، جری حالت میں ہے. میں نے بتایا نا یہ مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ. جی. تو یہ جب مضاف ہوگا تو یہ جری حالت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مضاف الیہ جری حالت میں ہوتا. آپ نے مجھے نسبی حالت بتائی نا، تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جری حالت میں آ رہا ہے. اور اس کی صفت جو آگے آ رہی ہے وہ بھی جری حالت میں آ رہی ہے. پھر اس کو بھی آپ مجرور ہی کہیں گے، منصوب نہیں کہہ سکتے. وہ کس جی. جگہ پر آ رہا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لفظ کس جگہ پہ آ رہا ہے. مجرور کی مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے تو ظاہر مجرور ہوگا. جی. صحیح ہے. اب یہ صفت کی جگہ پہ آ رہا ہے تو یہ پیچھے والے کا اعراب لے گا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ آپ نے مجرور کیا تو یہ بھی مجرور ہو گیا. اسی طرح یہ مجرور تھا. یہ کیوں مجرور تھا؟ کیونکہ تل کا مجرور تھا فی کی وجہ سے، تو یہ بھی مجرور ہو گیا. تو یہ مجرور ہوا تو اس کی صفت بھی مجرور ہو گئی. یہ بالکل آسان سی ایکسرسائز ہے، بالکل آسان سی، اس لیے میں اس کو جلدی میں کر رہی ہوں. اور باقی بھی اسی طرح سے ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہاں سے ہٹ جاتا ہے میرا. اچھا ایک منٹ، نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ والا ہے نا نمبر 10. نہیں جی. یہ لاسٹ والا ہے. لیمن حاضی حص سیارتی. میرا اس کی وجہ سے چھپ رہا ہے. آج کچھ مسٹیک ہو رہی شاید اسکرین. مسٹیک نہیں ہو رہی، اصل میں تھوڑا جب لیٹ جوائن کرتی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ، پھر آدمی لیٹ ہی ہوتا جاتا ہے. لیمن حاضی السیارۃ ذات البابین. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تو سیارتو ذاتو آیا نا، ذاتو کو دیکھیں. ذاتو مونس کیوں آیا مجھے بتائیں. سیارتا کی وجہ سے. مرفوع کیوں آیا ہے؟ ہم، مرفوع ہے نا ذاتو. سیارتوں کی وجہ سے. ہاں سیارہ مرفوع ہے تو وہ مرفوع ہے، اس کی صفت بن رہا ہے. اور یہاں بابینی کیا ہے؟ مرکب اضاف او مضاف الیہ. ہاں اس لیے مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. بابینی منصوب بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اس کی جگہ جو ہے مضاف الیہ کی ہے نا تو اس لیے یہ مجرور ہوگا. جی. تو یہ جو مڈل والا ہوتا ہے نا یہ پچھلے والے کی صفت ہوتا ہے، صفت بن رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا اعراب اڈاپٹ کر لیتا ہے. اور آگے والے کے لیے مضاف بن رہا ہوتا ہے. جیسے ابن ہوتا ہے نا تو ابن بھی اسی طرح ہوتا ہے، مڈل میں آتا ہے، پیچھے والے کی صفت ہوتا ہے، اس پچھلے والے کا اعراب لے رہا ہوتا ہے، اور آگے والے کے لیے مضاف ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس کے اوپر پھر آگے والا جو ہوتا ہے مجرور ہو جاتا ہے. بالکل یہ ذاتو بھی اسی طرح ابن کی طرف کہ پیچھے والے کا اعراب لے رہا ہے کہ اس کی صفت ہے، اور آگے والے کے لیے آگے والا اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اس کے لیے تو وہ مجرور ہو رہا ہے. یہاں پہ ذل منار آتا ہی نہیں. اب دیکھیں یہاں زو کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور یہ مذکر ہے اس لیے زو آیا. اگر یہ مؤنث ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا؟ ذاتو ہوتا. اگر یہ مؤنث ہوتا تو اب چونکہ یہ مذکر ہے تو زو آئے گا اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ آپ کا منارتینی ہو گیا، منارتانی نہیں ہے. ذالک المسجد ذو المنارتین جمیل جدا. تو یہ آپ کا موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے، ایز ویل ایز یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اس لیے آپ کو یہ اس طرح نظر آ رہا ہے. تو یہ مجرور ہے، یہ مرفوع ہے بیکاز اس کی صفت ہے. اس کے بعد ذالک الرجل. اب یہاں پر زبر یہاں موصوف یہ ہے نا، اس میں موصوف کیا ہے مجھے یہ بتائیں. ذو وجہینی یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اب مجھے بتائیں یہ کس کی صفت بن رہا ہے؟ صفت کس کی بن رہا ہے؟ مرفوع آ رہا ہے، کس کی صفت بن رہا ہے؟ یہ رجل کی. رجل تو منصوب ہے نا، تو اس کی ہوتا تو پھر یہاں پہ زا آتا. انا جی محبو میں محبت کرنے، انا نہیں میں محبت کا ذاکر. میں نہیں محبت رکھتا ذاک الرجل اس آدمی سے، فَإِنَّهُ کیونکہ وہ جو ہے آدمی جو ہے ذو وجہینی اس کے دو چہرے ہیں، اس کے دو چہرے ہیں.
تو زو مضاف بن رہا ہے، وجہینی مضاف، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ زو کیوں آ رہا ہے؟ پیچھے کیا مرفوع اسم آ رہا ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کا زو ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، جو پیچھے کس کا بن رہا ہے. یہاں پہ مجھے بتا دیں زو آ کیوں رہا ہے، زو وجہینی کیا بن رہا ہے اس جملے میں فا کے بعد، کیوں مرفوع آ رہا ہے، زو کیوں آ رہا ہے؟ کی خبر ہے اس لیے. خبر ہے انا کی خبر، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. جی. تو یہاں پر یہ زو کسی کی صفت نہیں بن کے آ رہا پیچھے سے، بلکہ یہ کیا بن کے آ رہا ہے، یہ خبر بن کے آ رہا ہے کس کی، انا کی. تو انا کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، اس لیے زو مرفوع ہو گیا. اور یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اس لیے وجہینی آ گیا، وجہانی نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے پیچھے کوئی موصوف نہیں آ رہا جس کی وجہ سے، بلکہ یہ کس رفعی حالت میں کیوں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے انا کی، بس یہ وجہ ہے. تو رجل ذو وجہینی کون ہوتا ہے؟ دو چہروں والا آدمی، جسے ہم کہتے ہیں نا منافقت جسے کہتے ہیں. الذی یاتی کل طائفۃ بما یردیھا، وہ جب بھی آتا ہے کسی گروہ کے پاس تو وہ کیسے آتا ہے، ایسے آتا ہے جیسے وہ گروہ اس کو پسند کرتا ہے، جیسے کہ وہ گروہ اس کو، طائفہ کے لیے ہاں کی ضمیر آ رہی ہے، تو جیسے وہ گروہ اس کو پسند کرتا ہے ویسے ہی آتا ہے. آپ کا اگر خیر خواہ نہیں ہے، کوئی دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، تو وہ آپ کے دشمن کے پاس اس جیسا چہرہ لے کے جائے گا، آپ کے پاس آئے گا تو آپ جیسا چہرہ لے کے آئے گا. لیکن آپ کا سچا دوست ہوگا تو وہ ایسا نہیں کرے گا. تو منافقت کو بہت زیادہ اسلام میں کنڈیم کیا گیا ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ. سیدھی سیدھا دھوکہ دینا ہے نا کسی کو. تو دو چہروں والا بندہ جو ہے نا، ذو وجہینی، بہت ہی برا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ذو کیوں آیا، کیونکہ رجل اس کی صفت بن رہا ہے نا، تو ذو آیا. باقی آپ دیکھ لیں تو مشتن ہم نے پڑھا تھا، اس کی جمع امشاتن، مخدتن، مخادو. مخادو جو ہے یہ کس وزن پہ، دو پہ، اس پہ آ رہی ہے نا، الف کے بعد الف کے بعد دو لیٹر آ رہے ہیں، اس لیے یہ غیر منصرف ہے. سمجھ آئے؟ دو لیٹر ایک جیسے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ڈیفرنٹ ہو، دو لیٹر ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں. زرن، ازرارن، یہ کیا ہے، اس کا جمع ہے. زر ہوتا ہے بٹن، ٹھیک ہے، ایک بٹن کو کہتے ہیں ازرار. مرآتن کیا ہوتا ہے، یہ مرر ہوتا ہے. امرأتن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امرأتن وہ الگ لفظ ہے. مرا یا جمع ہے. لسن چور کو کہتے ہیں لسوسن. اور جنئی ہن جو ہوتا ہے یہ آپ کا پاؤنڈ ہوتا ہے، جو یو کے میں ہوتا ہے کرنسی. جن ہے، اب چونکہ یہ مؤنث، اس کے یہ اگر یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، مجھے بتائیں. جنئی ہن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. یہ جلدی سے فیصلہ کریں. مؤنث کیسے ہے، گولتا تھوڑی آ رہی ہے. تو یہ اس کی جمع جنحایتن. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اگر یہ مذکر ہو تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ بھی آئے تو مذکر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ابھی تک آپ لوگوں کو یہ بات پکی نہیں ہوئی ہے نا. اگر یہ لفظ مرکب کی جمع کیا ہوتی ہے، مرکبات تو نہیں ہوتی ہے نا، تو کیا مرکبات مؤنث ہوگا؟ مرکب ان تو مؤنث نہیں ہے. دلار ان کی جمع دلارات نہیں ہوتی، تو کیا وہ مؤنث ہو جائے گا؟ اگر واحد مذکر ہے تو جمع الف تا سے بھی آ رہی ہے تو مؤنث ہے، وہ مؤنث نہیں ہوگی، مذکر ہی ہوگی. تو یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے، کیونکہ یہ مذکر ہے. مفیدن، اچھا. السیرۃ، سیرہ ہے لائف ہسٹری جو ہوتی ہے. تفسیر اور ذبح یذبح اور شرع یشرع دونوں با فتح سے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ لیسن بک ختم ہو گیا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ یا تو یہ کلاس بند کریں گے نمبر 1، یا پھر ہم کیا کریں گے کہ پہلے لسان القرآن کو اچھی طرح پڑھ لیں تھوڑا سا، کیونکہ 5ویں بک کافی مشکل ہے، اس میں ورب زیادہ ہے اور جو حرف علت والے ورب ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے.
تو ابھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے, فرائیڈے کو بند کرنی ہے کلاس یا پھر ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. تو آپ لوگ بھی سوچیں, ٹھیک ہے نا, بک 5 کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو پڑھیں آگے. صحیح, اوکے, مجھے بتائیے گا. اور اس طرح کلاسیں بنک نہیں کرنی, اس میں بہت محنت کرنی ہے. اوکے, اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.